کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کوئی نہیں، یقیناً اعمال نامہ فجار کا سجین میں ہے۔ فجار کے لفظ پر پچھلی مرتبہ تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں۔ فا جیم را کا مادہ آتا ہے کسی شے کے پھٹنے کے لیے، ٹوٹنے کے لیے۔ فجر صبح کا وقت، جبکہ رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اذا خاصم فجرا، جب کہیں کسی سے جھگڑا ہو جائے، آدمی آپے سے باہر ہو جائے، گویا کہ سیلف کنٹرول نہیں رہا، نہ زبان پر کنٹرول رہا، وہ اشتعال کے اندر آیا ہوا ہے، جو منہ میں آیا ہے بک رہا ہے، یہ ہے خاصمہ فجرا۔ فجار وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کے ہاتھوں اس طریقے سے، یعنی ان کے غلام بنے ہوئے ہیں اپنے نفس امارہ کے، کہ جو نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا فرمان، کچھ نہیں۔ وہ تو وہ نفس اندر سے جو بھی ان کی جو خواہش نفس ہے وہ ابھرتی ہے اور وہ پھٹ پڑتا ہے، اس کا وجود جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہ جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنایا تھا، کام اینڈ سیلف پوزیسڈ، ایک ہوتا ہے سیلف پوزیسڈ انسان، اپنے وجود کے اوپر پوری طریقے سے قابو یافتہ، ضبط نفس ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کیے ہوئے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی آخری پارے کی دوسری صورت میں، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ کہ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے، کہ ایک وقت آئے گا جواب دہی کرنے کے لیے اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہوگا اللہ کے سامنے، اور اس نے روکے رکھا اپنے نفس کو خواہش سے، اس کی لگام جو ہے کھینچ کر رکھی، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اس کے لیے جنت ہے۔ اب اس کے برعکس جو ہے وہ ہے فجار۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً کتاب، اعمال نامہ، ریکارڈ، وہ کس نوعیت کا ہوگا آج ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اصولی بات سمجھ لیجئے، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں کچھ آخرت کے احوال بھی آ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے، پھر یہ ہے کہ یہ سجین اور علیین کا ذکر بھی ہے، اعمال نامے کا ذکر بھی ہے، تو ان سب کے ضمن میں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، عالم برزخ اور عالم آخرہ، اس کے بارے میں جو کچھ قرآن اور صحیح حدیث میں آیا اس کو ماننا چاہیے، اس کی تفصیل میں، کھود کریج میں، اس کی زیادہ کنہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہے۔ وہ عالم ہے جس کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے۔ ایک دوسرا عالم ہے، اس کے نوامیس مختلف ہیں، اس کے قوانین مختلف ہیں۔ یہاں کی آگ جلا دیتی ہے، پھر وہ کھال جو ہے دوبارہ نہیں آتی، وہاں پر آگ جلائے گی اور کھال دوبارہ آ جائے گی۔ یہاں کی آگ میں آدمی پڑتا ہے، مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جو ہے وہ مارے گی نہیں۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسی حالت میں رہے گا کہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ تو ان کیفیات کو ہمیں اجمالاً جو کچھ آیا ہے قرآن میں، صحیح احادیث میں، اس کو ماننا ہے۔ باقی ان کی تفاصیل میں جانا یہ در حقیقت فتنے کو دعوت دینا ہے، اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف۔ سورہ آل عمران کے شروع میں جو مضمون آیا ہے کہ اس قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات۔ یہ متشابہات جو آیات ہیں ان پر اجمالی ایمان رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ ان کی کنہ میں، ان کی ٹوہ میں، ان کی زیادہ تعویل تلاش کرنے کی کوشش جو ہے، یہ خام خواہ انسان کو کسی غلط وادی میں یہ چیز جو ہے بھٹکا دیتی ہے اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے اس میں چونکہ سجین کیا ہے، کتاب جو ہے وہ کس شکل کی ہوگی، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ سورہ کہف میں جو نقشہ کھینچا گیا اس سے تو معلوم ہوتا بس کوئی ایک ہی کتاب ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وہ اعمال نامہ رکھا جائے گا اور چیخ اٹھیں گے یہ کافر اور یہ فجار، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑی۔ تو وہ تو کوئی ایک ہی اعمال نامہ ہے جس کو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بہت بڑا کمپیوٹر جس میں بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی کہ ہر انسان کا جو ہے جس کا بٹن دبے گا اس کی پوری زندگی کی پکچر جو ہے، اس کی ریل جو ہے چلنی شروع ہو جائے گی، اس کا ایک ایک لفظ جو نکلا ہے 60 70 80 برس کی ریل وہ اس کی نگاہوں سے گزر جائے گی۔ یہ ہے تمہارا اعمال نامہ۔ تو اس اعتبار سے اب وہاں پہ علیحدہ اعمال نامے ہیں، کفار کے علیحدہ ہیں، فجار کے، اور پھر جو ابرار ہیں ان کے علیحدہ ہیں، وہ سجین میں ہیں، یہ علیین میں ہیں۔ ان کی حقیقت کو یہاں سمجھنا ہمارے لیے محال ہے، ناممکن ہے، اجمالاً ایمان، یقین، تصدیق، لیکن یہ کہ تفصیل میں زیادہ
اس کی ٹوہ میں لگنا در حقیقت فتنے کو دعوت دینا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کوئی نہیں، فجار کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ اب سجین کے بارے میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ لفظ سجن سے بنا ہے، سین جیم نون یہ سب جانتے ہیں، اس سے مراد قید خانہ، کوئی قید خانہ ہے سجین، اور وہاں پر ان کفار کے اعمال نامے جو ہیں ان کے ریکارڈ محفوظ کر دیے گئے۔ اب دیکھیے یہاں بھی ربط قائم ہو جائے گا، کرامن کاتبین ان علیکم لحافظین سورہ انفطار میں آیا، تم پر نگران ہے فرشتے، ہمارے بڑے باعزت فرشتے، کرامن کاتبین، وہ باعزت جو لکھ رہے ہیں۔ اب وہ لکھی ہوئی مثلیں تیار ہو رہی ہیں، وہ ریکارڈ تیار ہو گیا ہے، اور وہ گویا کہ ڈپازٹ ہو جائے گا کسی شخص کی موت کے بعد، یہ وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تصور ہے اجمالاً جو سامنے آ رہا ہے کہ ان کی مثلیں ہیں، تیار ہے، اور وہ جو ہے سجین کے اندر رکھ دی گئی، اور وہ اس کے لیے جو اس میں علم کے طور پر سجین آیا، لیکن اس علم کی علمیت جو ہے اس کی مناسبت اس کے لغوی معنی کے ساتھ بھی ہے کہ قید خانہ، جیسے مجرم جو ہے قید خانے میں رکھے جاتے ہیں، ان فجار کے اعمال نامے جو ہے وہ بھی ایک قید خانے کے اندر ایک ایسی جگہ پر جس کے لیے موضوع ترین نام سجین ہے۔ یہ فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، جیل بھی ایسی ویسی نہیں، سجن بھی ایسا ویسا نہیں، بڑا سخت قسم کا قید خانہ۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا پتا، یہ تو ہم ایک بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، کس شے نے تمہیں خبردار کیا کہ سجین کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس سجین کی حقیقت کے تم یہاں نہیں سمجھ سکتے، یہ تو جب وہاں کا معاملہ ہوگا اس آخرت کے اور عالم برزخ کے، وہ تو جب ہم پر وہ بیتے گی اور وہ تجربہ ہوگا تبھی معلوم ہوگا کہ ان الفاظ کی اصل حقیقت کیا تھی، ان کا اصل مفہوم و مصداق کیا تھا۔ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، کتاب مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے، اعمال نامہ ہے، لکھا ہوا ہے، رقم کیا ہوا۔ اب کتاب بھی مکتوب کے معنی میں ہے، اور مرقوم تو مرقوم اس کے معنی بھی ہے رقم کیا ہوا، لکھا ہوا۔ یہ لکھا ہوا اس میں چونکہ زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ایک شے جو لکھ لی جائے گویا کہ اب اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا معاہدہ تھا، لکھ لیا گیا، تو اب آپ جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں تھا، یوں نہیں تھا، ایسے تھا، یہ شرط تھی، یہ نہیں تھی، لکھی ہوئی شے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ اعمال نامے کتاب مرقوم، لکھا ہوا ہوگا وہ اعمال نامہ، وہ رقم شدہ ہوگا۔ یہاں البتہ ایک اختلاف ہے، اور اکثر مفسرین نے تو کتاب مرقوم کو اس سوال کا جواب مانا ہے، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، گویا کہ اس سجین کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ ایک لکھا ہوا اعمال نامہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے آیا ہے ان کتاب الفجار لفی سجین، وہ اعمال نامہ سجین میں ہے، تو سجین تو ایک علیحدہ شے ہوئی، اور اس میں اعمال نامے لکھے گئے ہیں، رکھے گئے ہیں۔ یہاں آ گیا ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ سجین کیا ہے؟ وہ تو خود ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس اعتبار سے امام بغوی کی روایت جو ہے جو مجھے ملی ہے اس سے یہ اشکال جو حل ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگوں نے مکھی پر مکھی ماری ہے، اور چونکہ عام طور پر یہی ہے قرآن مجید میں کہ جب ایسا سوال آتا ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تو گویا کہ جب اس قسم کا سوال آتا ہے وما ادراک، جیسے پچھلی صورت میں تھا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، عام اسلوب یہی ہے کہ ما ادراکا کے بعد جواب جو آتا ہے وہ اسی کی وضاحت پر مشتمل ہے۔ یہاں ایسا نہیں، یہ امام بغوی کی تحقیق ہے جس کو کہ نقل کیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، میں پورے حوالے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ وما ادراک ما سجین پر وہ کلام ختم ہوا ہے، اور کتاب مرقوم اصل میں وضاحت ہے کتاب الفجار کی۔ وہ جو فرمایا گیا تھا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اس کی وضاحت ہے کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ تحریر جو ہے بڑی پختہ تحریر ہے، اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ درمیان میں صرف اس سجین کی جو آپ کہیے کہ اس کی اہمیت یا اس کی جو بھی ایک خاص کیفیت ہے اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے وہ ادراک وما ادراک ما سجین کا ایک سوال لے آیا گیا، لیکن اگلی آیت اس کا جواب نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت کتاب مرقوم کتاب الفجار کی وضاحت ہے۔ یہ بات جو ہے میرے نزدیک بہت قوی ہے، اور اس سے وہ اشکال رفع ہو گیا۔ اگر اس کو جواب مانا جائے گا وما ادراک ما سجین کا،
تو پھر ایک اس کے اندر تضاد پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ تو سجین میں ہے، سجین کیا ہے؟ وہ کتاب کو سجین کہا گیا، تو اس سے یقیناً ایک تضاد سامنے آتا ہے، لیکن یہ رائے جو ہے امام بغوی کی، اس سے وہ تضاد رفع ہو گیا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، ویل ہے جہنم کی وہ وادی کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے اس دن۔ کس کے لیے؟ جو جھٹلانے والے۔ اس لفظ کو نوٹ کیجئے، مکذب ایک ہے کافر، ایک ہے مکذب، ان دونوں میں درجے کا فرق ہے۔ کافر وہ شخص ہے جس نے کہ فطرت کی گواہی کو چھپایا، بات کا انکار کر دیا، نہیں مانا۔ ایک اس سے اگلا درجہ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ گویا کہ ڈھٹائی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اما من کفر وکذب، پہلے لفظ کفر آئے گا پھر تکذیب آئے گا۔ اس نے انکار کیا اور تکذیب کی، جھٹلایا۔ تو گویا کہ جھٹلانا جو ہے وہ کفر کی ایک زیادہ شدید صورت ہے کہ جس میں نبی کی لائی ہوئی خبر، نبی کی دی ہوئی خبر، نبی کی نبوت کی تکذیب کی جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ ہے در حقیقت کہ جس کے لیے خاص طور پہ بات واضح ہو جائے گی کہ ویل یومئذ للمکذبین۔ عام کفار کے لیے تو جہنم ہے ہی، لیکن اس کی وہ خاص وادی جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، یہ ان شدید تر کفار کے لیے ہے کہ جو تکذیب کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں۔ جیسے کہ میں ابھی عرض کر چکا کہ ایک ہے آخرت کا جھٹلانا، آخرت نہیں ہے، ایک ہے کہ آخرت تو ہے لیکن ہمیں چھڑانے والے ہیں۔ عمل کے اعتبار سے کردار میں تو دونوں مساوی ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اپنے جرم ہونے کے اعتبار سے ایک اس کی نفی مطلق، اور ایک وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مان کر پھر اس نے کوئی چور دروازہ نکال لیا اپنے لیے، اس میں درجے کا فرق رہے گا۔ تو یہاں ویل یومئذ للمکذبین، ویل تباہی، بربادی، ہلاکت ہے اس روز، کس کے لیے؟ یا یوں کہیے کہ وہ خاص وادی جس کا حال یہ ہے کہ اس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، وہ مخصوص ہے جھٹلانے والوں کے، جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا ہے، اس کو کذب قرار دیا ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلا رہے ہیں قیامت کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو، جو تکذیب کر رہے ہیں جزا و سزا کے دن کی۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ اب یہ بڑی حکیمانہ اور فلسفیانہ آیت ہے سورہ مبارکہ کی۔ نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہی کہ جو یا معتد ہے یا اسیم۔ یہ معتد اور اسیم کے لفظ کو فرق کو سمجھ لیجئے۔ معتد حد سے بڑھنے والا، تجاوز کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ اسیم، آسمہ اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جو قافلے کے ساتھ نہیں چل پا رہی، پیچھے رہ گئی۔ ظاہر بات ہے قافلے کے تو ساتھ جب تک نہیں چلے گی تو وہ اونٹنی جو ہے وہ قافلے میں تو شامل نہ رہی، سوار ختم، پھر اس کا تنہا رہ گیا تو کہیں ڈاکہ بھی پڑے گا، کہیں صحرا کے اندر بھٹک بھی جائے گا۔ تو اسم کا مفہوم ہے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، اور یہ جو معتدی ہے، اعتداء کرنے والا، یہ ہے عدوان، یہ ہے خود کسی کے حق پر چھاپا مارنا۔ یہ دو تصور جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ آپ کا مجھ پر کوئی حق ہے، میرے آپ پر کچھ حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر کوئی حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر کچھ حقوق ہیں، دولت والے کے کچھ حقوق ہیں مزدور کے اوپر جو کام لے رہا ہے اس سے، اور مزدور کے کچھ حقوق ہیں اس کام لینے والے پر۔ اس طریقے سے پورا نظام ہمارا جو ہے وہ حقوق اور فرائض کا توازن ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ دوسرے کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کریں، یہ اسم ہے۔ ایک یہ کہ دوسرے کا حق تلف کریں، آگے بڑھ کر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالیں اور دست درازی کریں، یہ ہے اعتداء۔ تو یہاں ان دونوں الفاظ کو لا کر معتدن اسیم، نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہی کہ جو معتد ہے اور اسیم، اور ان دونوں کے ساتھ لایا گیا، واو بھی نہیں جوڑا گیا۔ اکثر و بیشتر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی، جو اسیم ہوگا وہ معتد بھی ہوگا، جو معتد ہوگا وہ اسیم بھی ہوگا، اس لیے کہ حقوق اور فرائض کا مسئلہ تو یہی ہے، جو میرا فرض ہے وہ آپ کا حق ہے، اور جو میرا حق ہے وہ آپ کا فرض ہے۔ تو گویا کہ چاہے میں نے حق جو ہے ادائیگی میں کمی کی ہے، گویا کہ آپ کا کوئی حق میں نے مار لیا ہے۔ اس اعتبار سے معتدن اسیم، یہ ظاہری اعتبار سے تو تصویر کے دو رخ بن جائیں گے، حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک وحدت ہے، اس لیے یہاں پر کوئی اس کے درمیان حرف عطف نہیں ہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتدن اسیم، نہیں اس کا انکار کرتا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انتہائی گہری فلسفیانہ اور حکیمانہ آیت ہے۔ آخرت کا انکار کون کرتا ہے؟ اس کے دلائل اتنے قوی ہیں،
فطرت میں نیکی اور بدی کا اگر فرق ہے، انسان مان لے کہ ہاں نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، تو پھر اسے ماننا پڑے گا کہ آخرت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں وہ اصول ہمیں کار فرما نظر نہیں آ رہا کہ نیکی کا بدلہ اچھا ہی ملے، نیکی کا نتیجہ اچھا ہی نکلے اور بدی کا بدلہ برا ہی نکلے اور اس کی سزا مل کر رہے، نہیں ہوتا۔ یہاں تو برعکس ہے، حرام خور عیش کر رہے ہیں، اور جو کہیں اپنے حق کے اوپر قانے رہنے والے ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ رشوت لینے والوں کے بچے جو ہیں وہ HSN کالج میں پڑھ رہے ہیں، اور جو رشوت نہیں لیتے ان کے بچے جو ہیں وہ کارپوریشن کے اسکول میں داخلہ نہیں ملتا۔ یہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو اگنی چاہیے۔ اگر نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، تو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ گندم سے گندم اگے، جو سے جو اگے۔ یہاں برعکس دیکھ رہے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے در حقیقت کہ جس سے ماننا پڑتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے۔ یہ دنیا ناقص ہے، یہ دنیا ناقص ہے۔ کس معنی میں؟ کہ یہاں وہ اخلاقی نتائج جو ہے اعمال کے وہ نہیں نکل رہے، جبکہ مادی جو نتائج ہیں، طبعی نتائج وہ نکلتے ہیں۔ زہر کھائیے مر جائیں گے، حرام کھائیے آپ نہیں مرتے، سور کھاتے ہیں اور پل رہے ہیں لوگ، رشوت سود کھاتے ہیں اور لوگ پل رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں ڈاکے ڈال رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، ہیروئن کی اسمگلنگ کر رہے ہیں، دواؤں کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں، اتنے گھناونے جرم کر رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ ان کے لیے ان کی عزت بھی ہے اس دنیا کے اندر۔ بگاڑ تو معاشرے کا اس درجے آ گیا، اچھے بھلے لوگ ان سے جھک کر ملتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے۔ غنڈے جو ہیں ان کے، وہ ان کے پاس ہیں، خرید ان کے زر خرید غنڈے۔ یہ جو معاملہ ہے تو لازماً اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ عالم ناقص ہے۔ آخر جو سپر پاورز کا کردار ہے وہ سامنے آ گیا، ان کا فریب، ان کا دغا، ان کے ڈبل سٹینڈرڈز، ان کا ایک طرز عمل کشمیر اور فلسطین کے بارے میں ہے اور دوسرا طرز عمل ہے کہ جو کویت کے بارے میں آئے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب ان کی فریاد کہاں لے جائیں؟ آپ اور دنیا کی فریاد تو لے جائیں گے یونائٹڈ نیشن میں، ان کی فریاد کہاں لے جائیں؟ تو کوئی تو اس سے بالا تر عدالت ہونی چاہیے جہاں پر کہ ان کو بھی جواب دہی کرنی پڑے، اور وہ سپریم پاور جو ہے وہ بھی جا کر وہاں پر کانپے اور لرزے اور اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو۔ تو وہ عقل کا، منطق کا تقاضا ہے کہ ہو۔ اس کا انکار کون کرے گا؟ جس کے اپنے دل میں چور ہے، جو خود حرام خور ہے، وہ تو نہیں چاہتا کہ آخرت ہو۔ اس لیے کہ وہ تو جیسے کہ میں نے بارہا مثال دی ہے، کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے۔ کیوں بند کرتا ہے؟ حالانکہ آنکھیں بند کر لینے سے بلی معدوم تو نہیں ہو جائے گی، بلی تو جھپٹ رہی ہے، وہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ جو ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، میں دیکھنا نہیں چاہتا کہ یہ بلی آ رہی ہے، آنکھیں بند کر لیتا آدمی۔ یہی معاملہ ہے کہ جو ہونا ہے ہونا، لیکن میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آخرت ہے۔ اگر مانوں تو اپنے لچھن درست کرنے پڑیں گے، حرام خوری چھوڑنی پڑے گی۔ اگر انسان مانتا ہے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، پھر اپنے آپ کو درست کرو۔ یہی بات سورہ قیامت میں بھی آ چکی ہے کہ انسان کہتا تو ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ یہ سارا جو اس کا انکار ہے آخرت کا، چاہے وہ انکار قولی ہے چاہے عملی ہے، زبان سے مان رہا ہے آخرت کو، لیکن یہ کہ دل سے نہیں مان رہا ہے۔ یہ دل سے نہ ماننا جو ہے، چاہے قولی تکذیب ہے اور وہ حالی اور عملی تکذیب ہے، لیکن یہ کہ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اپنا فسق و فجور، حرام خوری جاری رکھنی ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس وجہ سے کہا نہیں کوئی آخرت نہیں، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ کم سے کم یہاں کا جو ہے 9 نقد نہ 13 ادھار، آخرت کے 13 کے لیے یہاں دنیا کا 9 نقل کاہے کو چھوڑ دے۔ یہ ہے جو انسان، چاہے ظاہری طور پر یہ الفاظ کوئی نہ کہے، ہر شخص جو ہے وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے تو تحدیث نفس یہی ہے، نفس یہی کہتا ہے ہم سے، یوں ہی ورغلاتا ہے ہمیں، تبھی ہم کوئی غلط حرکت کرتے ہیں، ورنہ غلط حرکت کرنے کا کیا امکان ہے؟ یہ تو کسی نہ کسی درجے میں صغرا کبرا جو ہے وہ ہمارا نفس امارہ وہ جوڑ کر ہمارے سامنے رکھتا ہے، تب ایک غلط حرکت اور حرام خوری جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ تو فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم، نہیں تکذیب کرتا جو سلیم الفطرت انسان ہوگا، وہ تو مانے گا، 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے۔ آخرت ہونی چاہیے، یہ دنیا ناقص ہے، نامکمل ہے، جزا و سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جس کے اپنے دل میں چور ہے، فسق و فجور، خود حرام خور ہے، پھر یہ کہ چھوڑنے کو تیار نہیں حرام خوری، لیفجر امامہ، ڈٹائی کے ساتھ چاہتا ہے کہ اپنے اسی طرز عمل کو جاری رکھے، اس کے پاس تو ایک ہی راستہ ہے کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے، وہ آخرت کا انکار کر دے۔
وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. پھر جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پچھلوں کی داستانیں ہیں، پچھلی کہانیاں ہیں، کیا بات ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں. ان کو اس طریقے سے کہہ کے رد کر دینا اور ان کی اہمیت کو گھٹا دینا، یہ تو بڑی پرانی دقیانوسی خیالات ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں، اساطیر الاولین ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اب جو اگلی آیت ہے یہ اس سے بھی زیادہ گہری حکیمانہ آیت ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر اپنے اعمال، اپنی کمائی کی وجہ سے. یہ آیت مبارکہ جو ہے ذہن میں رکھیے، یہ وہ پورا فلسفہ جو ہمارے منتخب نصاب میں آیات نور، سورہ نور میں ایمان کی حقیقت جو بیان ہوئی، انسان کے اندر اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو روح ہے، روح ملکوتی، وہ ایک آئینے کے مانند ہے. اگر اس آئینے پر کوئی غبار نہیں آیا، اس پر حجابات نہیں ہیں، خواہشات کے پردے نہیں پڑے ہیں، جیسے ہی وحی کی روشنی سامنے آتی آئینہ جگمگا اٹھتا ہے. یہ ہے نور علی نور. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ شرقیۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. یہ دو نور ہیں، نور فطرت انسان کے اندر ہے، نور وحی جو باہر سے آ گیا ہے. ان دونوں کے امتزاج سے، باہمی توافق سے نور ایمان کی پیدائش ہوئی، نور ایمان کی تکمیل ہوئی. اور اس کی تشبیہ یہ ہے کہ جیسے آئینہ، شفاف آئینہ، بڑا خوبصورت آئینہ، گردہ نہیں، گردہ پڑا ہوگا تو اس میں روشنی جو ہے اس کی ریفلیکشن نہیں ہوگی. اگر پردہ آ گیا ہے تو وہ آئینہ جو ہے ریفلیکٹ نہیں کرے گا اس روشنی کو. لیکن یہ کہ اگر پردہ نہیں ہے، گردہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، حجابات نہیں ہے، زنگ نہیں لگا ہے، چمکدار ہے اسٹین لیس اسٹیل، تو ظاہر بات ہے وہ بھی ریفلیکٹ کرے گا. لیکن یہ کہ اس پر زنگ آ گیا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب روح جو وحی کی روشنی ہے وہ اس سے وہ آئینہ قلب جگمگا نہیں رہا. یہ ہے در حقیقت وہ گہری حکیمانہ آیت کہ ان کا اصل میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو کسب انہوں نے اب تک کیا ہے، جو کمائی کی ہے، جو حرام خوریاں کی ہیں، جو نفس پرستیاں کی ہیں، جو خواہشات کی پیروی کی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آئینہ قلب پر زنگ آ گیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اس کے لیے اب احادیث ہیں. ایک حدیث تو وہ ہے جو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی ہمارا بڑا ابتدائی کتاب چاہے بنیادی، اس میں بھی میں نے نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع. یہ دل جو ہے ان پر زنگ آ جایا کرتا ہے. کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے. سوال کیا گیا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تلواروں پر زنگ لگتا ہے تو ہم سیکل کر لیتے ہیں، جلا پھر چمکا لیتے ہیں اس کو، تو اس دل کے زنگ کو دور کرنے کی بھی کوئی شے ہے؟ فرمایا ہاں ہے. کثرت و تلاوت القرآن، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. دو چیزوں کی کثرت کرو، موت کی یاد کثرت کے ساتھ. یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. یہ میرا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، عارضی بورڈ ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر. اگر یہ بات رہے کہ جانا ہے، منزل کوئی اور ہے اور منزل دور ہے. مجھے وہ شعر بڑا پسند ہے جو ویسے لکھا تو بسوں پر ہوتا ہے، لیکن بڑا حکیمانہ شعر ہے کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. دور جانا ہے، اس کے لیے تیاری کرو، جوانی سے شروع کر دو. کہیں بڑھاپے پر نہ ملتوی کرتے رہنا کہ ابھی تو عیش کر لو، ابھی تو میں جوان ہوں، کدھر چلا ہے ساقیہ، ادھر تو لوٹ ادھر تو آ، ابھی تو میں جوان ہوں. یہ نہیں، کیا پتا بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے یہاں سے پتا چاک ہو جائے، کیا پتا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت سے تیاری کرو، اس آخرت کی لمبی طویل بڑی بڑی طویل منزل ہے، دور کی منزل ہے. تو فرمایا کہ یہ شکل جو ہے دل کے زنگ کو رفع کرنے کے لیے کثرت و ذکر الموت اور یہاں پہ تلاوت القرآن بھی ہو سکتا ہے، تلاوت القرآن بھی. کثرت کیا جو ہے وہ اس کی اگر اضافت اس کے ساتھ بھی رہے تو دونوں کی کثرت.
قرآن کی تلاوت کی کثرت اور موت کو یاد کرنے کی کثرت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگتا ہے، سیاہ داغ۔ توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ، پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ، پھر گناہ کرتا ہے ایک اور داغ، یہاں تک کہ فرمایا کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے اپنی مٹھی بند کی، فرمایا پھر دل اس طرح بند ہو جاتا، یعنی اب حق اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو صرف زنگ ہی زنگ تھا، اب یہ بند ہو گیا، اور بند چیز پر مہر لگائی جاتی ہے، وہ ہے جس کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دل بند ہو چکے ہیں، اب خیر اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، نیکی کا اس میں اب گزر ہی نہیں، اب اس میں وہی آسمانی جو ہے وہ اس میں سرایت کر ہی نہیں سکتی، دل بند ہو چکا۔ اب اس کے اوپر تو یہی ہے بل طبع اللہ علی قلوبہم، یا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر۔ یہ مہر جو ہے یہ آخری سزا ہے جو دنیا میں مل جاتی ہے، اسی کو یہاں تعبیر کیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہاں پہ در حقیقت یہ پورا فلسفہ جو ہے انسانی وجود کا مرکب ہونا، ایک مادی وجود، ایک روحانی وجود۔ ہمارا روحانی وجود، اس کا مسکن ہمارا قلب ہے، روح میں معرفت خداوندی بھی ہے، محبت خداوندی بھی ہے، روح میں نیکی کے جذبات ہیں، خیر کی طرف بلانے کا داعیہ ہے، اس کا رجحان اللہ کی طرف ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ روح چونکہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لہذا اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ ہمارا بدن زمین سے بنا، زمینی خواہشات ہیں، یہ پستی کی طرف اس کے رجحانات ہیں، یہ دونوں وجود مرکب ہیں ہمارے وجود میں۔ وہ روح ہمیں کسی اور طرف لے جانا چاہتی ہے، اسے تسکین ملتی ہے اللہ کے کلام سے، اس کے اندر نئی تازگی آتی ہے کلام الہی سے، وہ امر الہی ہے، کلام الہی سے تقویت پاتی ہے۔ جسم ہمارا اس زمین سے آیا ہے، زمین ہی سے اس کی غذا آ رہی ہے، اسی سے اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ یہ دونوں وجود جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر جو وہ روح ہے ہماری، وہ گویا کہ ایک آئینے کے مانند ہے، اگر بدعمالی ہم کرتے رہیں گے اس کے اوپر داغ پڑتے چلے جائیں گے، زنگ آ جائے گا، دل بند ہو جائے گا، ایک حد وہ بھی آ جاتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہ پھر اب لوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو وہ پورا فلسفہ ذہن میں تازہ کیجئے کہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اصل میں تو ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے ان کے کرتوتوں کے باعث، اعاذنا اللہ من ذالک۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ آج جب میں غور کر رہا تھا تو محسوس ہوا کہ بہت سے اعتبارات سے سورہ مبارکہ اور سورہ قیامہ کے مضامین میں بھی ایک ربط ہے، اس کو نوٹ کرتے جائیے۔ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کیا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کا کمپیئر کیجئے وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، معنوی طور پر ان کے اندر گہرا ربط۔ اسی طرح بیان کر رہا ہوں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کوئی نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ دیکھیے جہاں تک تو جنت میں اللہ کا دیدار کا معاملہ ہے وہ تو متفق علیہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ آخری نعمت جو ملے گی اہل ایمان کو جنت میں وہ اللہ کا دیدار ہو، ساری نعمتوں سے بالا تر نعمت۔ لیکن یہ کہ ایک مختلف فی مسئلہ، اکثر ہمارے علماء کا قول تو یہ ہے کہ میدان حشر میں بھی ایک طرح کا دیدار اہل ایمان کو اللہ کا ہوگا، لیکن بعد اس دور کے مفسرین نے ذرا اس سے وہ جو زیادہ عقلیت کی جن پر چھاپ ہے انہوں نے اس کا کچھ انکار کیا ہے میدان حشر کی۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں وہ آیت آئی ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بڑے تر و تازہ، خوش و خرم، ناظرہ الی ربہا ناظرہ، دیکھتے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی طرف۔ اکثر مفسرین کا، اکثر سلف کا تو قول یہی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ میدان حشر میں بھی اہل ایمان کو اللہ کی جھلک، کوئی تجلی جو ہے وہ نظر آئے۔ وہاں کی سختیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ہلکے ہونے کا شاید سب سے بڑا ان کے لیے یہی ذریعہ بنے گا کہ وہ جو سختی ہے اس دن کی، اللہ تعالیٰ اپنی کوئی جھلک، ایسے تو تجلی ہے اللہ کی، مختلف تجلیات ہیں، کوئی نہ کوئی تجلی اس وقت ہے یقیناً میرے نزدیک اس آیت کی روح سے کہ جو میدان حشر میں بھی جو نصیب ہوگی اہل ایمان کو۔ لیکن مولانا اصلاحی صاحب نے بڑی شدت کے ساتھ وہاں نفی کی ہے اس کی،
اور فرمایا کہ یہاں پہ لا ربہا ناظرہ سے مراد ہے منتظر ہوں گے اپنے رب کی نعمتوں کے اور اپنے رب کے اچھے اجر و ثواب کے. وہاں انتظار کے معنی کیے ہیں، یعنی میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نفی کی. میرے نزدیک یہ آیت ان کے موقف کی تردید کے لیے بہت اہم ہے. یہ تو کفار کے بارے میں کہا جا رہا، فجار کے بارے میں. کلا انہم عن ربہم یومئذ، یہ جہنم کا ذکر نہیں ہے، یہ اس دن، یہ اس دن کا تو سارا ذکر جو ہے سورہ مبارکہ میں جو ہو رہا ہے وہ تو قیامت کا دن ہے. یکذبون بیوم الدین یومئذ، یہاں فرمایا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یا کوئی نہیں وہ اپنے رب سے اس دن اوٹ میں رکھے جائیں، انہیں دیدار نصیب نہیں ہوگا. ان کی محرومی کی پہلی منزل یہ ہے کہ میدان حشر میں بھی، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بات جو ہے سورہ نون میں آ چکی ہے. ایک اور شکل یہ ہوگی، کوئی تجلی اللہ کی ظاہر ہوگی جسے کشف ساق سے تعبیر کیا گیا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ. اللہ کی کوئی تجلی ظاہر ہوگی جسے اس طرح تعبیر کیا گیا کہ پنڈلی کھولی جائے گی اور اس وقت پکارا جائے گا جو اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے جو پجاری تھے اس دنیا میں، وہ فوراً سجدے میں گر پڑیں گے. لیکن جو اس دنیا میں جن کی گردنیں اکڑی رہتی تھی، جو سجدے نہیں کرتے تھے، وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. جب یہ صحیح و سالم تھے دنیا میں، انہیں سجدے کی طرف پکارا جاتا تھا، یہ سجدے نہیں کرتے تھے. آج یہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر تختہ کر دی جائے گی کہ سجدہ نہ کر سکے. تو معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر کے اندر بھی یہ مانوی جو حقیقت ہے ان کا ظہور ہوگا. اور یہاں ثبوت ہے اس چیز کا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. وہاں در حقیقت معنی یہی ہے کہ میدان حشر میں بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ابرار ہیں، ان کو دیدار نصیب ہوگا. اللہ کا دیدار کے بھی درجے ہوں گے. تجلی جو ہے اللہ کی تجلیات ہیں، مختلف تجلیات ہیں، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں دیدار باری تعالی میدان حشر میں ثابت ہے اس آیت سے، ورنہ یہ آیت بے معنی ہے. یہ تو ایک گویا کہ محرومی کا تذکرہ ہو رہا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ اس دن اوٹ میں رہیں گے، یہ اپنے پروردگار کی اس تجلی کی کوئی جھلک جو ہے دیکھ نہ پائیں گے. ثم انہم لصال الجحیم. اب دیکھیے اس سے ثابت ہو گیا یہ میدان حشر کی بات ہے، یہ جہنم کی بات نہیں. ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ تراخی کے لیے ثم ہے بالکل واضح طور پر. پھر وہ لوگ لازماً پھر بھولے جائیں گے جہنم میں، لصال الجحیم، گریں گے جہنم کے اندر اور اس کے اندر جو ہے وہ آگ جو ہے وہ تاپیں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے. افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تم کہتے تھے ڈھکوسلا ہے، کچھ نہیں ہونے والا. میں وہ ملنگوں کی بات بھی سنا چکا ہوں آپ کو. جی اللہ کہاں ڈالے گا جہنم میں، یہ تو صرف لوگوں کو ڈراوا دیا گیا ہے، صرف ٹھیک ہو جائیں. جو کم سمجھ لوگ ہیں، جیسے بچوں کو کہا جاتا ہے ہابو آ رہا ہے، وہ کوئی ہابو کوئی شے نہیں ہے. اسی طریقے سے کہہ دیا گیا جہنم ہے، ورنہ کوئی جہنم وہنم کوئی شے نہیں ہے. بڑا ہو سکتا ہے، اللہ رؤوف ہے، کریم ہے، غفور ہے، ودود ہے، رؤوف ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دے؟ یہ بات جو آخری درجہ ہے، ما غرک بربک الکریم، جس پر کہ سورہ انفطار جو ہے وہ پوری کی پوری سورت جو ہے اسی مضمون پر ہے. فرمایا کہا جائے گا ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. کوئی نہیں، ابرار کی لغوی بحث میں پچھلے درس میں کر چکا ہوں. بر اور بر، با را کا مادہ جس میں اطمینان اور سکون اس کا اصل حاصل ہے. بحر کے مقابلے میں بر پر آدمی زیادہ اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے. اور سمندر میں چاہے کتنا ہی بڑا جہاز ہو، کوئی نہ کوئی ہچکولے جو ہے وہ آتے ہیں اور آدمی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا جمع ہوا قائم، جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں. وہ جو آدمی قائم ہوتا ہے وہ یہیں زمین کے اوپر ہوتا ہے. اسی طرح جو انسان کو دل کے اندر سکون اور اطمینان، چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ کیفیت جو ہے تو وہ ابرار ہیں، نیکوکار، بھلائیاں کرنے والے، حسنات میں خیرات میں آگے بڑھنے والے، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والے کی کوشش کرنے والے.
ان کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے یہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں پہ کہ وہ اعمال نامے ابرار کے رکھے گئے، لیکن اس کے لیے بھی اس میں علم ہے علیین، کوئی جگہ ہے جس کا کے لیے یہ نام ہے علیین، لیکن یہ کہ اس کے اندر معنوی مناسبت ہے، کوئی بلند جگہ ہے، بہت بلند، یہ بھی پھر فعیل کے وزن کے اوپر نہایت مبالغہ، نہایت بلند۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ علیین جو جگہ ہے یہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، اس کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ یشہدہ المقربون، جو ملائکہ مقربین ہیں وہ ہیں کہ جو اس کے نگران ہیں، ان کے پاسبان کہہ لیں یا ان کے وہاں موجود رہنے والے، محافظت کرنے والے، وہ مقربون اللہ کے فرشتوں کے بھی درجے ہیں، ملائکہ مقربین جو ہیں وہ ہیں کہ جو وہاں ہوں۔ اور جیسے کہ سورہ طلاق میں آیا ہے کہ جیسے 7 آسمان ہیں ایسے ہی 7 زمینیں بھی ہیں۔ اب یہ بھی متشابہات میں سے آیت ہے، نہ بھی ہمیں آسمانوں کا پتہ ہے کہ 7 آسمانوں سے مراد کیا ہے، نہ 7 زمینوں کے بارے میں تو ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہی زمین کے 7 طبقات ہو سکتے ہیں، اسی زمین کے اندر 7 طبقے ہوں اندر۔ ابھی بہرحال کتنی کچھ کھدائی ہم نے کی ہے کہ ہم کہہ سکے کہ سارے طبقات تو ہم نے نہیں، اس کے زمین کے جو ہیں اندر کیا ہے ان کی کوئی تحقیق کبھی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ آیا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور زمین میں سے بھی اسی کے مثل، اسی کی طرح، تو اسی سے آتا ہے 7 زمینیں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہ سب سے نچلی زمین پر تو ہے سجین، جہاں اعمال نامے ہوں گے فجار کے، اور سب سے اوپر 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، اس پر ہے یہ علیین، جہاں اعمال نامے ہوں گے اللہ کے نیکوکار بندوں کے، ابرار کے۔ البتہ ایک اور بحث بہت ہے کہ جو مفسرین نے یہاں چھیڑی ہے، آیا یہ صرف اعمال نامے ہیں یا ارواح کا ذکر ہے؟ اگرچہ سورہ مبارکہ میں ارواح کا کہیں لفظ نہیں آیا، نہ ابرار کے ضمن میں نہ فجار کے ضمن، لیکن بحث ہوئی ہے مفسرین کے ہاں کہ یہ، اور محسوس ہوتا ہے کہ سجین میں صرف کتاب اور اعمال ناموں کا رکھا جانا جو ہے وہ کچھ اتنا زیادہ بامانی نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں تو ان کی روحیں ہونی چاہیے کہ جن کو وہاں اس قید خانے کے اندر قید کیا جائے۔ اور علیون کا جو مرتبہ ہے وہ تو ارواح جو ہے، اعمال نامے بھی ٹھیک ہے ان کے بڑے عمدہ ہوں گے، بہت ہی یعنی قابل عزت و قابل احترام ہوں گے، لیکن یہ کہ اصل شے قابل احترام جو ہے، قابل اعزاز، وہ تو ارواح ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ارواح ہے فجار کی، اور ارواح ہے یہ ابرار کی۔ سجین میں در حقیقت کتاب کے ساتھ ساتھ ان کے ارواح بھی، اور علیون میں ان کے اعمال ناموں کے ساتھ ان کے ارواح بھی۔ ایک بات کہنے کی میں جرات کر رہا ہوں، یہ ذرا جسارت ہے لیکن اس پر غور کیجئے گا۔ میرے نزدیک یہ 2 رائے نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اصل میں تو ہماری وہ ارواح ہی تو ہیں جن پر امپریشنز قائم ہو رہے ہیں نیکی کے یا بدی کے۔ یہ اعمال نامہ کو علیحدہ کی کوئی شے نہیں ہے، ہم پرنٹ کر رہے ہیں، ہمارا یہ کمپیوٹر جو ہے اپنی روح کے اوپر پرنٹ کر رہا ہے۔ ہر ایک کا اعمال نامہ جیسے کہ آتا ہے اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، اعمال نامہ تو یہاں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے باطن پر۔ جیسے آپ نے بدی کی اور ایک داغ پڑ گیا، دوسرا گناہ کیا اور داغ پڑ گیا، تو وہ کہاں گیا داغ، کہاں گئی بدی؟ وہ تو یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹے سے کیسٹ کے اندر کیا کچھ آپ بند کر لیتے ہیں۔ آج آپ کا یہ چپس کا جو تصور ہے، اس ایک چپ کے اندر کیا قیامت مضمر کر دی گئی ہے آج۔ تو یہ روح انسانی کے اندر جذب ہو رہے ہیں اثرات۔ ہم نے حرام خوری کی ہے، پیٹ میں آگ ڈالی ہے، لیکن اس وقت آگ ظاہر نہیں ہو رہی ہے، ہماری روح کے اندر اس کا اثر جو ہے وہ ثبت ہو گیا ہے۔ بس یہی ہوگا، بٹن دبے گا اور وہی ظاہر ہو جائے گا، یہی تمہارے اندر تھا، تمہارے اندر موجود ہے۔ یہاں پر وہ قول پھر لے آئیے کہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میری جنت تو میرا قلب کا سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، انس ہے اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق، یہ ہے میری جنت، وہ میرے ساتھ ہے۔ تو میرے جسم کو آروں سے چیر ڈالو لیکن میری جنت کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ میرے دل میں ہے۔ ان جنتی معی، تو میرے نزدیک یہاں یہ جو علیین محض ایک اس میں علم بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہے، لیکن اس کی ایک معنوی مناسبت بھی ہے، بلندی۔ سجین قید خانہ، اور وہ روایات کہ سجین سب سے نچلی زمین پر 7ویں زمین پر ہے، علیین 7ویں آسمان پر ہے، سب سے اونچے آسمان پر ہے۔
فرمایا وما ادراک ما علیون، اور کس نے تمہیں بتایا، یعنی یہ اصل میں ایک اسلوب بیان ہے، یعنی تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے، وما ادراک ما علیون، تمہیں نہیں معلوم کہ کیا ہے وہ علیون، کس شے کا نام ہے، کیا چیز ہے، کیا عالم ہے اس کا، کیا اس کی شان ہے۔ وہ تو یہاں بیٹھ کر اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس عالم مادی کے اندر رہتے ہوئے، اس جسد مادی کے ساتھ ان چیزوں کا فہم جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ کتاب مرقوم، یہاں پھر وہ نوٹ کر لیجئے، مجھے امام بغوی کی وہ تعویل زیادہ صحیح معلوم ہوئی ہے، یہ علیون کی وضاحت نہیں ہے کتاب مرقوم، ورنہ کتاب مرقوم تو اوپر بھی آیا تھا، کتاب مرقوم تو ایک ہی ہوا۔ در حقیقت یہ کتاب مرقوم کتاب الفجار کے لیے آیا تھا، یہاں کتاب مرقوم کتاب الابرار کے لیے آیا۔ ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، یہ علیحدہ سا ایک انداز ہے جو بتا دیا گیا کہ تمہیں اس وقت نہیں اندازہ ہو سکتا، نہیں جان سکتے کہ علیون کیا ہے، بس بات یہاں ختم ہوئی۔ کتاب مرقوم اصل میں کتاب الابرار ہی کے لیے مزید وضاحت ہے۔ یشہدہ المقربون، اب شہدہ یشہدو کے معنی جو ہے اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ موجود ہونا، شاہد موجود، اسی سے گواہی کا تصور اس میں سے نکلا ہے کہ گواہی کی بنیاد یہی ہے کہ آپ کسی وقوعے کے وقت موجود ہو تو گواہی دینا کہ میں نے دیکھا کہ یوں ہوا، اس طرح ہوا، اس نے تھپڑ مارا، اس نے یہ کیا، یہ تو آپ گواہی دیں گے اگر موجود ہے۔ تو اصل میں گواہی جو ہے اس لفظ کے اندر وہ ثانوی طور پر اس کے مفہوم میں شامل ہوئی ہے، اصل مفہوم ہے موجودگی۔ یشہدہ المقربون، وہ جو علیین ہے، وہ کتاب مرقوم جو ہے کتاب الابرار، وہاں ہے مقربین، مقرب نہایت قریب کیے ہوئے، تقریب سے یہ مفعول ہے۔ ملائکہ مقربین، ملائکہ کے بھی بہت سے درجے ہیں، طبقہ اسفل بھی ہے، ملائکہ دنیا، یہ دنیا میں اس ملائکہ جو ہے یہاں یوں سمجھیے کہ اللہ کی سول سروس جو ہے اس کا سب سے نچلا طبقہ یہ ہے، کلاس 4 امپلائیز یہاں گھوم رہے ہیں کام کرتے ہوئے، یہ کرو وہ کرو، اس سے اوپر طبقہ، مختلف طبقات ہیں۔ پھر ملائکہ مقربین ہیں، سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ، سب سے نزدیک، اور ان سب کے سردار حضرت جبرائیل ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یشہدہ المقربون، وہاں موجود ہوتے ہیں، رہتے ہیں، یعنی ان کا اکرام بھی ہے۔ اگر یہاں اس سے مراد ارواح ہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ ارواح کے لیے وہ مقربین کی صحبت، ان کا قرب، ان کا انس، یہ ان کے لیے اس عالم مرزخ میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا مظہر ہے۔ یشہدہ المقربون، ان الابرار لفی نعیم، وہ ابرار ہوں گے۔ اب یہ ہے، اب یہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو عالم برزخ سے آگے گزر کر عالم آخرہ۔ یقیناً ابرار، نیکوکار، وفادار، جو نفس مطمئنہ کے حامل، دنیا میں اللہ کے ساتھ لو لگائے رہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگاتے اور کھپاتے رہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، اس کو وفا کیا۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ چفر کھٹوں پر اور بڑے عمدہ مسیریوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے۔ متقین کا لفظ یہاں نہیں ہے لیکن عام طور پر آتا ہے متقین، لیکن یہاں ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، سیر کر رہے ہوں گے، مشاہدات، اللہ تعالیٰ کی تجلیات، ممکن ہے کہ ان کا نزول ہو رہا ہو، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی۔ نعیم، نعمت، ظاہر بات ہے جو ناز و نام میں پلا ہوا ہو وہ بچہ آپ کو پھول سا نظر آئے گا، چہرے پہ سرخی نظر آئے گی، تر و تازگی نظر آئے گی۔ جس بیچارے کو انڈر فیڈ ہے، اسے غذا پوری نہیں مل رہی، وہ سوکھا ہوا ہوگا، اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا۔ تو یہاں پہ فرق کیا جاتا ہے کہ جنتیوں کے چہروں پر نعمتوں کی، آسائشوں کی جو ہے اس کا ظہور ہو رہا ہوگا، تر و تازہ برس رہی ہوگی۔ یسقون بالرحیق مختوم، پلایا جائے گا ان کو جام رحیق مختوم کا، نہایت پاک، صاف، عمدہ شراب، مشروب کہیے، شراب کا لفظ تو بلکہ ہمارے ہاں اس ایک اعتبار سے چونکہ اس بری شے کے لیے ہے، لیکن یہ ہے کہ شراب کے معنی بھی مشروب ہی کے، وہ بھی پینے کی ایک چیز ہے، تو کہا جا سکتا ہے اس کو اس معنی میں شراب، لیکن وہاں کی شراب اور یہاں کی شراب اور، اس کو اس پر قیاس نہ کیجیے۔ من رحیق مختوم، مختوم جس کے اوپر مہر لگی ہوئی، ختام، ختامہ مسک،
اور یہ مہر بھی ہوگی کس چیز کی؟ مشک کی. یعنی مہر لگائی جاتی ہے کوئی چیز، لاکھ لگا کے آپ اس پر مہر لگاتے ہیں کہ معلوم وہ سربا مہر ہے، یہ اسے توڑا نہیں گیا ہے، بالکل اپنی اصل حالت کے اندر یہ شے برقرار ہے، سربا مہر. لیکن یہ کہ مہر بھی تو کسی شے پر لگے گی نا، کوئی لاکھ ہے، کوئی اور چیز ہے، کہیں جو لگتا ہے تو کہیں وہ سیسے کے اوپر مہر لگتی ہے. یہ ہوگا ختامہ مسک. مشک جو ہے نہایت اعلیٰ خوشبو، کہ یہاں کی شراب جو ہے اس میں بھبکے اٹھ رہے ہوتے ہیں بدبو کے، بلکہ شرابی کے قریب کوئی آپ سے قریب سے گزر جائے تو آپ کی جان پر بن جائے گی کہ یہ کون ہمارے پاس سے گزر گیا. لیکن وہاں جو انہیں ملے گا مشروب، اس کی تو جو اس کی مہر ہوگی وہ مشک کی ہوگی، خود نہایت پاک صاف عمدہ مشروب. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ پھر ایک حکمت کا مضمون ہے بہت گہرا. اور اس میں چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. بہت اہم بات ہے. دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے، دولت کی دوڑ، تکاثر، میں اس سے آگے نکل جاؤں، بلڈنگیں بنانے کی دوڑ، اس نے ایسا مکان بنایا میں اس سے اونچا بناؤں، اس سے اچھا بناؤں. وائٹ ہاؤس سے کم تو اب رہے نہیں لوگ، جو ہے چاہے 10 مرلے کا مکان بنائیں گے اس کا فرنٹ وائٹ ہاؤس کا بنا ہوا ہو. یہ لوگوں کی کم ظرفی اور کمینگی کا عالم ہے. در حقیقت وہ اپنا ظرف کی چھوٹائی کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن دوڑ اس سے نہیں ہے، دنیا کی دوڑ ہے، اس میں لگے ہوئے. فرمایا دوڑ کرنی ہی ہے تو اس میں کرو. یہ نعمت، یہ کامیابی، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. دیکھیے اس میں ایک انسان کی طبیعت اور اس کی سرشت جو ہے اس کی حقیقت کو لیا گیا. انسان میں یہ مادہ ہے، وہ آگے نکلنا چاہتا، ایک دوسرے سے آگے نکل. یہ انسان کے اندر ہے مادہ، جس کے اندر جو جتنا زیادہ، ایک ہے مردہ قسم کے لوگ زندہ ہیں لیکن مردوں کی طرح کہ ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو زندہ لوگ ہیں ان کے اندر مادہ ہے مسابقت، آگے بڑھو. قرآن مجید نے صرف یہ کیا ہے کہ اس مسابقت کا رخ بدل دیا. مسابقت کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. دوڑو، مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. دوڑو، لگو آگے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. مسابقت صحابہ میں بھی تھی. جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا ہے کہ لاؤ بھائی اس وقت تو ضرورت ہے اب اللہ کے دین کے لیے، بہت بڑی طاقت سے مقابلہ ہے، بہت دور جانا ہے، سواریاں چاہیے، رسد چاہیے، اسلحہ چاہیے، جو کچھ لوگ لا سکتے ہو لاؤ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت اتفاقاً میرے پاس بہت سی دولت تھی اور میں نے یہ سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. معلوم ہوا کہ مسابقت تھی کہ نہیں تھی، آگے نکلنے کا اچھا جذبہ ہے، برا جذبہ نہیں. نیکی میں، بھلائی میں، خیر میں. جب حضور فرماتے تھے کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، اب وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر ایک تمنا ہوتی تھی، کس کو دیکھتے دیکھیے حضور دیتے، اللہ مجھے اس قابل بنائے کہ حضور وہ جھنڈا مجھے عطا فرمائے. اس جذبے میں کوئی شے بری نہیں ہے. نیکی میں مسابقت کرو. یہ دوسری بات ہے کہ وہ تو معاملہ یہ ہوا کہ جتنی کچھ دولت تھی حضرت عمر آدھی لے آئے، حضرت ابو بکر آئے تو وہ سب کچھ گھر میں جھاڑو پھیر کر لے آئے تھے. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے بازی لے جانا ممکن نہیں. تو مسابقت تو ہے، مسابقت، آگے بڑھو، لیکن کس چیز میں؟ جنت کا حصول، وہ رحیق مختوم، وہ جنت کی نعمتیں، وہ اللہ کا دیدار، بجائے اس کے کہ محجوب ہو کر رہ جاؤ، جہنم میں جھونکے جاؤ. تو تنافس جو ہے، نفس ہے سانس، تنافس ہے سانس میں مقابلہ، تفاعل، باب تفاعل سے تنافس. دوڑتے ہیں تو ہانپتا ہے آدمی، یہ در حقیقت وہ نقشہ کھینچا گیا. دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے جس کی طرف کہ اس نے اپنا رخ کیا ہوا ہے اور ادھر دوڑ رہا ہے. تو اے مسلمانوں، تم دوڑ لگاؤ نیکیوں کی طرف، خیرات کی طرف، حسنات کی طرف، بھلائیوں کی طرف. فاستبقوا الخیرات، دوڑو. نستبقوا سورہ یوسف میں بھی آیا ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے آ کے حضرت یعقوب سے ہی تو کہا تھا کہ ہم چلے گئے تھے دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے، پیچھے بھیڑیا کھا گیا یوسف کو. انا ذهبنا نستبق، استباق آتا ہے دوڑنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنا. فاستبقوا الخیرات، نکلو آگے.
بھلائیوں میں. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ہانپنا ہی ہے تو اس کے لیے ہانپو، کھپانا ہے اپنے آپ کو تو اس کے لیے کھپاؤ. لگانا تو ہر ایک نے ہے اپنے آپ کو. دیکھیے حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، طبیعت پہ اس وقت مضامین جو ہیں ان کا انشراح ہے. حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع النفس. ہر انسان جو ہے صبح جب اسے ہوتی ہے وہ شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے. صلاحیت، محنت، ذہانت بیچ رہا. وکیل اپنی ذہانت بیچ رہا ہے، قانونی مہارت بیچ رہا ہے، ڈاکٹر اپنا فن بیچ رہا ہے، سرجن اپنی سرجری بیچ رہا ہے، سبزی والا اپنی سبزی بیچ رہا ہے. وہ بیچ ہی رہے، سبھی بیچ رہے ہیں، وقت بیچ رہے ہیں اپنا. لیکن یہ کہ شام کو جب آتے ہیں فَبَائِعُ نَفْسَهُ فَمُوتِقُهَا وَمُوبِقُهَا. ایک شخص وہ ہے جس نے دن بھر جا کر اپنے آپ کو بیچا بھی لیکن حرام ذریعوں کے اندر پڑ گیا، رات کو لے کر آیا ہے اللہ کے عذاب کی پگڑی کی گٹھڑی اپنے سر کے اوپر لے کر آیا. اور ایک وہ ہے جو نیک بھلائی کے اندر اپنے آپ کو لگا کر آیا، خرچ کر کے آیا اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں. یا یہ کہ اگر معاش کا بھی معاملہ کیا تو حلال ذریعے سے کیا. فَمُوتِقُهَا، وہ گویا کہ جہنم سے رہائی کا پروانہ لے کر آیا ہے. دونوں آ رہے ہیں گھروں کو، لیکن یہ کہ وہ لے کر آیا ہے گناہوں کی گٹھڑی، وہ لے کر آیا ہے عذاب جہنم کی گٹھڑی اپنے سر کے اوپر، یہ لے کر آیا ہے جہنم سے رہائی کا پروانہ. دونوں کو جان تو کھپانی. یہ جو دونوں کو جان کھپانی ہے یہ ہے اگلی سورت کا مرکزی مضمون. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اس پر تفصیلی گفتگو وہاں ہوگی. یہاں فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. نوٹ کر لیجئے اس سورت اور اگلی سورت کی مشابہت میں اس کو بھی نوٹ کیجئے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ اور وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. یہ بھی معنوی مشابہت کا ایک پہلو ہے ان دونوں صورتوں کے مابین، جو ان کے جوڑے ہونے کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ. اور وہ جو شراب پلائی جائے گی مشروب رحیق مختوم، وہ سربہ مہر جو انہیں ملے گی پینے کے لیے، وہ پینے کے لیے ملے گی. پر مجھے شعر یاد آ گئے ہیں، اگرچہ شاعر تو میرا پسندیدہ شاعر نہیں ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن اشعار بڑے اچھے تھے ایک زمانے میں اس نے کہے. کسی دوست نے شراب پیش کی، اس کے جواب میں وہ جواب میں کہہ رہا ہے اٹھا شراب ناب اٹھا، یہ چنگ اور رباب اٹھا، ہے ان کی لے میں دہریت، ہے ان میں جذب شیطنت، یہ میری زد پر آئیں گے تو مجھ سے منہ کی کھائیں گے. نیا جہاں بساؤں گا، نئی زمین بناؤں گا، جہاں ملک بھی گیت گائیں، جہاں فلک بھی سر جھکائیں، جہاں ملے گی ہر گھڑی حجاز کی کھچی ہوئی. حجاز کی کھچی ہوئی رحیق مفتوم بھی تو ہے، وہ ملے گی. حجاز کی کھچی ہوئی، جہاں ملے گی ہر گھڑی حجاز کی کھچی ہوئی. تو وہ جو ہے مزاجہ من تسنیم، اس کے اندر ملونی ہوگی تسنیم کی. تسنیم کیا ہے؟ یہ بھی جیسے علیون اور سجین، اسی طریقے سے یہ بھی نام ہے ایک چشمے کا. عین یشرب بها المقربون. چشمہ ہے ایک کہ جس کے قریب، جس کے کنارے بیٹھ کر یہ جو بھی محفل ہوگی وہاں پر جو بھی نوش کیا جائے گا، نوش جان کیا جائے گا رحیق مختوم کو، اس چشمے کے کنارے بیٹھ کر لب جو، اور اسی چشمے کا جو پانی ہے اس میں ملونی کی جائے. یہ تمام چیزیں جیسے کہ اس سے پہلے بھی چشمے کا ذکر سورہ دہر میں آ چکا ہے. یہاں پر وہ سلسبیل، وہاں پر اس کا لفظ آیا تھا، یہاں یہ تسنیم ہے. تسنیم صنم کہتے ہیں سین نون میم بلندی کو، سنام کہتے ہیں کوہان اونٹ کا. تو اسی طریقے سے تسنیم معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھر چونکہ علیین کا معاملہ ہے تو وہ چشمہ بھی سب سے بلند چشمہ ہوگا. اس کے نام میں بھی یہ جیسے علیین میں بلندی کا مفہوم ہے، اس چشمہ جو ہے وہاں کا، اس کے لیے بھی اس کے نام کے اندر وہ لغوی اعتبار سے وہ پہلو موجود ہے بلندی کا. آخری مضمون اب رہ گیا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ میں کچھ بیان کر چکا ہوں جو تمہید تھی اس میں، اس لیے اب زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کی روش اختیار کی تھی، جرائم پیشہ لوگ، اور یہاں مراد کون ہے؟ وہی فجار، وہی کفار، وہی مکذبین. یہاں پہ ان کے لیے آیا یہ مجرمین.
ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تمسخر، ہنستے تھے. کیا ہو گیا؟ مت ماری گئی، انہیں کوئی خبر ہی نہیں، نہ آگے کی نہ پیچھے کی، دنیا کا خیال ہی نہیں، اپنے کیریئر کو برباد کر لیا، اپنی اولاد کو کس کام میں لگایا، اچھے بھلے ذہین تھے کس کام میں لگا دیا، پاگل ہو گئے، فینیٹکس ہیں، بے وقوف ہیں، استہزاء، تمسخر. یہ سب الہ ختم کر دیے، بس ایک اللہ رہ گیا ان کا. کہاں گئے وہ سارے الہ؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ تمام کو جو ہے وہ گھول کر ایک ہی اللہ بنا دیا. یہ مذاقی انداز، استہزاء کا انداز، تبصر کا انداز. یا ایھا الذی نزل علیک الذکر علیہ الذکر انک لمجنون، اے فلاں جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہوا ہے، کوئی وحی آئی ہے، ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے ہیں، آصف زدہ، یا جو فاطر العقل، معاذ اللہ ثم معاذ. یہ نقشہ کھینچا گیا. اہل ایمان کا اس دنیا میں کیا نقشہ ہے؟ خود بھی ڈر رہے ہیں، آخرت کی فکر ہے، جواب دہی کا احساس ہے، کہیں کوتاہی نہ رہ جائے، کہیں کمی نہ رہ جائے. اپنے اعمال پر دیکھتے ہیں تو کوئی امید نہیں ہوتی، امید کی کوئی کرن ہے تو صرف رحمت خداوندی کے حوالے سے. گھر میں ہے تو انہیں فکر یہ ہے اولاد کس رخ پر جا رہی ہے، عاقبت صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ان کے لچھن کیسے ہیں، خود میں اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہا ہوں، ان کے پیٹ میں کیا ڈال رہا ہوں، حرام کا لقمہ ڈال رہا ہوں کہ حلال کا لقمہ ڈال رہا ہوں. میں وہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں کہ جو اہل جنت آپس میں گفتگو کریں گے، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں اپنے اہل و عیال میں ڈرتے رہے، کانپتے رہے، لرزتے رہے، لرزاں ترساں. ایک تو حال ان کا، پھر یہ کہ دوسروں کے فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، مت ماری گئی ہے، پاگل ہو گئے، بے وقوف ہے. یہ ہے وہ کیفیت جو دنیا کے اندر جھیلنی پڑے گی. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ذرا اٹکیلیاں کرتے ہوئے، یہ غمزہ جو ہے، یتغامزون، غمزہ، یہ چونکہ اشوا، غمزہ، یہ تو عورتوں کے لیے تو یہ الفاظ آتے ہیں اشارے، کنائے، خاص طور پر آنکھ سے اشارہ. اب وہ لفظ میں زبان پہ نہیں لا رہا، آنکھ مارنا جس کو آپ کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کسی کا یہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ اٹھنا بھی ہے مرنے کے بعد، یہ ہے جن کی مت ماری گئی ہے. آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو اہل ایمان کی طرف اشارے کر کے اور آپس میں گفتگو کرنا. مروا بہم یتغامزون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں، پاس سے گزرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں آپس میں. یہ ہے جی جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جی بھی اٹھیں گے. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، یہ سب کچھ کر کے جب لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف تو بڑے خوش خرم، شاداں و فرحاں، خوش گپیاں کرتے ہوئے، ہنسی مذاق، قہقہوں کے ساتھ. اسی کے ساتھ میں نے وہ آیت سنا دی تھی آپ کو سورہ قیامہ کی، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. وہ اکڑتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں ذرا دوسرا رخ ہے، ہنسی اٹکھیلیاں کرتے ہوئے، ہنسی مذاق، فقیہین، خوش گپیاں کرتے ہوئے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے ہیں اہل ایمان کو کہتے ہیں ان کی مت ماری گئی ہے، بھٹک گئے ہیں. یہ گویا کہ ایک عذرائے ہمدردی بھی بات ہو سکتی ہے ظاہری اعتبار سے، اچھا بھلا آدمی تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، اپنے آپ کو بھی برباد کر لیا، اپنے ساتھ اوروں کو بھی کا بھی بیڑا غرق کیا. یہ بات حضرت صالح کے بارے میں آئی ہے کہ قوم والے کہتے تھے کہ تم اے صالح، تم سے ہماری بڑی اچھی امیدیں تھیں، کنت مرجوا، ہم سے تم بڑی رجائیں تھی، ہماری امیدیں تھی تم سے جو وابستہ تھی، ہم سمجھتے تھے تم آباء و اجداد کا نام روشن کرو گے. تم نے کیا کیا؟ ان سب کو کہہ دیا کہ ان کا دین غلط، ان کے عقائد غلط، ہمیں تو اچھی توقعات تھی تم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ الصادق الامین، آنکھوں کا تارا نہیں سمجھتے تھے، پھر انہی کے در پہ ہو گئے. ان ہؤلاء لضالون، بھٹک گئے بیچارے، کہاں ان کا جو ہے مت ماری گئی ان کی، انہوں نے اپنے نفع نقصان کو جو ہے نہیں سوچا. ان ہؤلاء لضالون، اس میں بھی استہزاء باطنی طور پر، ظاہری طور پر رحم. وما ارسلوا علیہم
حافظین، حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے وہ ان پر محافظ بنا کر، ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کے نفع و نقصان کا خیال کریں، انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے تھی۔ ہر شخص کے لیے جو ہے اپنی قبر اور اپنا محاسبہ اور اپنی آخرت اور اپنا محاسبہ ہے کہ اس کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون۔ آج اب اس میدان حشر میں، یا الیوم سے مراد جنت اور دوزخ میں جب داخلہ ہو چکے گا، الیوم الذین آمنوا فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، اب وہ اہل ایمان ان کافروں کا استہزاء کر رہے ہیں۔ آخر کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی کہیں گے اور صدمے کا احساس کریں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو یہ بھی کہیں گے ابو جہل سے، جیسے کہ غزوہ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نظر آیا ہے وہ ان کا جو سابق آقا تھا امیہ ابن خلف، تو پکارا ہے زور سے امیہ، اور پھر جس طریقے سے اس نے قتل کیا ہے اس شخص کو، تو بہرحال آخر جذبات تھے بلال کے اندر، انسان تھے، شریعت تھی، کیا کچھ میرے ساتھ تم نے کیا؟ پھر اس کے ساتھ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سورہ حشر میں نہیں، سورہ فتح میں یہ مضمون آیا ہے، اہل ایمان کے دلوں میں بھی تو آخر سوزش ہے، جلن ہے، کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، اس کا ایک ظہور جو ہے وہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آخرت میں بھی یہ جان لیجئے کہ جو بھی طبعی تقاضے ہیں انسان کے، ان کو بھی آخرت کے اندر اہل جنت کے لیے ان کی بھرپور تسکین کا سامان، اور یہ بھی طبعی تقاضا ہے کہ جس نے آپ کا مذاق اڑایا ہے، کبھی وقت آئے کہ آپ بھی اس کے اوپر کوئی فقرہ جو ہے وہ چست کر سکے، بدلہ لینا، جیسا بدلہ جو ہے فطرت انسانی کے اندر ہے، وہ تو ہمارے مضمون، مرکزی مضمون یہی ہے۔ تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ آج ویسے یہ فرق تو رہے گا، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ تمام اہل ایمان کا یہ معاملہ نہیں، جیسے میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا، ہر شخص کا ہر گلے لا رنگ و بوئے دیگر است۔ حضرت ابوبکر کا مزاج اور تھا، غزوہ بدر کے بعد اسیروں کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، نرمی، رقت، رقیق القلب، رحمت، شفقت، رافت۔ حضرت عمر کا مزاج اور تھا، اشدہم فی امر اللہ عمر، ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور جو ہم میں سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو ان میں سے جس کا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت حمزہ قتل کرتے حضرت عباس کو، اس لیے کہ وہ اس وقت کفار کی طرف سے آئے تھے، چاہے اپنی مرضی سے آئے تھے چاہے مجبوراً آئے تھے، یہ تو اندر کی بات ہے، قانوناً تو وہ آئے تھے اور اسیر تھے، اسیران بدر میں شامل تھے۔ اسی طریقے سے انصار میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت سعد ابن معاذ کا مزاج حضرت ابوبکر کے مشابہ تھا، سعد ابن عبادہ کا مزاج حضرت عمر کے مشابہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یوم فتح جو ہے، فتح مکہ کے دن حضرت سعد ابن عبادہ آگے آگے جا رہے تھے اور ان کی زبان پر تھا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن ہے بھرتا بنانے کا، قیمہ بنانے کا دن، ان کافروں کی ہم بوٹیاں کر دیں۔ تو حضور کو جب بات پہنچی، حضور نے فرمایا نہیں نہیں، جا کے سعد ابن عبادہ سے کہو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، عفو کا، درگزر کا دن ہے۔ اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی، انقلاب آ گیا، تکمیل ہو گئی، اب ان میں سے کوئی ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتا، تو عفو عام کا اعلان ہوا۔ تو ایک ہی مزاج کا فرق بھی ہے، لیکن یہ کہ ایک انتقام، ایک بدلہ، یہ قانوناً تو حق ہے، جس پر ظلم ہی ہوا ہو اس پر اگر وہ بدلہ لیتا ہے تو کوئی ملامت کی بات نہیں ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو جس پر ظلم کیا جائے وہ اپنا بدلہ لیتا ہے تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے۔ ہاں معاف کر دے، یہ اونچا درجہ ہے، لیکن معاف نہیں کرتا، بدلہ لینا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ بدلہ لے۔ اس اعتبار سے کسی کے دل میں کوئی خلش پیدا نہ ہو کہ اہل جنت کے تو مزاج سے یہ چیز جو ہے کچھ فروتر معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی مذاق اڑائیں، لیکن نہیں، اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حق پہنچتا ہے کہ ان کے ساتھ جو استہزاء کیے گئے تھے، تمسخر کیا گیا تھا، تو آج اگر وہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج وہ جو اہل ایمان تھے وہ ان کفار کا مذاق اڑائیں گے، ان پر ہنسیں گے، ان کا استہزاء کریں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، دوبارہ آیت دہرا کر آ گئی ہے، وہ ہوں گے مسہریوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔
اور جنت اور دوزخ کے معاملات کے بھی فاصلے یہاں کے حساب سے، جنت میں بیٹھیں گے جہنم کے لوگوں کو دیکھیں گے، آپس میں گفتگو ہوگی، اور وہ یوں سمجھیے وائرلیس ہے، اس کے لیے انہیں تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ کوئی ہاتھ میں ہی آلہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ جیسے سورہ اعراف میں اصحاب اعراف، اصحاب الجنہ، اصحاب جہنم، ان سب کے مکالمے جس طریقے سے آئے، اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھ بھی رہے ہوں گے، گفتگو بھی ہو رہی ہوگی۔ ہل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، تو کیا بدلہ مل گیا کافروں کو اس کا جو وہ کر رہے تھے، ان کے کرتوتوں کا کچھ بدلہ مل گیا کہ نہیں؟ یہ ہے گویا کہ جس پر اس سورہ مبارکہ کو، کیونکہ جزا و سزا یہی اس سورہ مبارکہ کا مضمون۔ تکذیب وہ ہے کہ جو انسان کے کردار کو دنیا میں پست کر دیتی ہے، ان کا عالم برزخ وہ سجین میں گزرے گا، عالم آخرہ